أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر. میرے دوستوں اور بزرگوں، سورۃ نساء کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ٹکڑے کے اندر ایک ایسی بات اور ایک ایسی بیماری کا تذکرہ ہے. اکثر مفسرین نے لکھا ہے یہ بیماری اور یہ گناہ سب سے پہلے جو ہوا تھا وہ تھا حسد، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے یہ حسد، بغض، کینہ یہ دل کی بیماری ہیں، اور اس بیماری کا ہر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بیماری کس کو لگی ہے. بعض اوقات انسان کو خود لگی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. ایک اکٹا تھوڑی دی، اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح اس کے نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے نا. جب آگ لگتی ہے لکڑی
بالکل ختم سوا بن جاتی ہے، خاک بن جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے اندر جب حسد والی بیماری آ جائے نا تو پھر انسان کی نیکیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے وہ پھر بہت زیادہ گناہ کرنے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر بلکہ اس کے پورے وجود کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ حسد کرتا ہے اس کو نقصان کیسے کرنا ہے، اس کا خوشی کے اوپر پانی کیسے پھیرنا ہے، وہ ہر وقت اس کے خیالات کے اندر، اس کے جسم کے ہر ٹکڑے کے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے میں اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ وہ نیکی کے اندر شوق ہی نہیں رکھتا، وہ صرف اور صرف شوق رکھتا ہے کہ میں جس کے بارے میں حسد کر رہا ہوں اسے کوئی خوشی نہ ملے، اسے ہر وقت غم ملے، اسے ہر وقت نقصان ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی مسلمان مرد ہو عورت ہو آپ نے بیعت لی تو اس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ میرے ساتھ بیعت کر رہے ہو تو یہ بھی بیعت کرنی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بلکہ کسی کے بارے میں ولا تحاسدوا کا لفظ ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہیں رکھنا، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آئیے ہم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جس نے بھی حسد کیا، جس کے بارے میں حسد کیا اس کا تو کچھ نہیں گیا، لیکن جس نے بھی حسد کیا وہ اس نے اپنا نقصان ہی کیا ہے، فائدہ نہیں ہوا، اس کو نقصان ہی ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنانے کے بعد فرمایا اے اپنا فرشتوں اس آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا حسد کی بنیاد کے اوپر۔ تو کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کے اندر رکھا تھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے لعین کہہ دیا۔ آپ دیکھیں حسد کا نقصان جو حسد کرتا ہے اس کو ہوتا ہے، دوسرے کو تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ نہیں ہونا ہے۔ لیکن آئیے اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں نا، مکے کے سردار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیوں نہیں کرتے تھے؟ صرف ان کے اندر حسد تھا کہ یہ غریب ہے، یہ تو یتیم ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ جب ہم ایمان لے کر آئیں گے پھر سب کچھ اس کے اوپر قربان کرنا پڑے گا، وہ اس کے اوپر حسد کرتے تھے۔ اس طرح مکے کے بعد مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، وہاں یہودی رہتے تھے، یہودیوں نے بھی حسد کی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، اور اتنا حسد قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر جو آیت میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کے بارے کہہ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ، وہ یہودی حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے دیا۔ یہ نبوت کے بارے میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ جو نبوت آنی تھی یہ تو بنی اسرائیل سے آنی تھی، یہ نبوت جو آنی تھی اسحاق کی لڑی سے آنی تھی، یہ جو نبوت آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسماعیل جو ہے اس سے ہے، اس لیے وہ حسد کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا یہ حسد کرتے ہیں؟ یہ شیوا کن کا ہے؟ یہ شیطان کا شیوا حسد کرنا، یہ جذبہ کس کا ہے؟ شیطانی جذبہ حسد کرنا۔ یہ شیوا کن کا؟ یہودیوں کا شیوا جو آج ہم نے مسلمانوں نے اپنا لیا۔ بھائی بھائی کے بارے میں حسد کر رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے بارے میں حسد کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے حسد اکثر جو ہے اپنے ہی کرتے ہیں۔ حسد جو ہے وہ ایک شعبہ جو ہے، اگر میرا مولوی والا شعبہ ہے، علماء والا شعبہ ہے، میرے بارے میں علماء ہی حسد کریں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں کوئی ڈاکٹر ہی حسد کرے گا، اگر کوئی انجینئر ہے اس کے بارے میں حسد انجینئر ہی کرے گا۔ دوسرے کو کیا ہے؟ وہ کہے گا اس کے پاس 10 مریض آتے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں آتا، وہ اس کے اوپر حسد کرے گا۔
اور یاد رکھیے جب یہ ہم معاملہ کریں گے نا تو اپنے نقصان کریں گے، اس کے پاس جو مریض آنے وہ آئیں گے جو آپ مرضی کر لیں۔ اس لیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کی فضل ہے، اللہ پاک جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ جب ہمارا یہ یقین توکل بن جائے، یہ اللہ پاک نے اس کے جو ہے 10 مریض لکھے، میرا ایک لکھا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے تم حسد کر سکتے ہو۔ یہ حسد کا مجازی معنی ہے کہ رشک کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے وہ جس کو اللہ پاک نے مال دیا، اللہ پاک نے دولت دیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے کے اوپر لگا دیتا ہے۔ تم ان کے بارے میں کیا کر سکتی ہو؟ رشک، یعنی حسد کا مجازی معنی کہ اللہ پاک اس کو مال دیا ہے، اللہ مجھے بھی مال دے دے، اللہ وہ بھی خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کروں گا۔ اگر یہ آپ کا خیال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر نے یہ اجازت دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہنا اللہ تو نے اس کو مال دیا، اسے چھین کے مجھے مل جائے، یہ حقیقی معنی حسد کا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس اللہ نے اسے دیا تم بھی اس سے مانگ، اے اللہ تو نے اس کو مال دیا، وہ اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی دے۔ اس کو اللہ دیا، اللہ اور دے دے، لیکن اللہ مجھے بھی دے، میں بھی اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کروں۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے حکمت دیا ہے، اللہ پاک نے دانائی دیا ہے، عقل دیا ہے، وہ اللہ کی دانائی سوچ فکر جو دیا ہے اس کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو حکمت دیا، عقل دیا ہے، تو اللہ سے سوال کرے اللہ تو نے اسے بھی بڑی سمجھ دی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی لوگوں کے اندر فیصلہ کروں انصاف کے ساتھ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دی ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، تم بھی اللہ سے دعا کرو اے اللہ مجھے بھی قرآن کا قاری بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اس طرح کی آواز دے دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے اجازت دیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا اے اللہ اسے جو تلاوت آواز دی ہے نا اسے چھین کے مجھے مل جائے، یہ بالکل جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کے بارے حسد نہیں کرنا۔ اگر مال دولت اللہ پاک نے کسی کو دیا ہے، عزت دیا ہے، پھر بھی اللہ سوال کرنا اللہ تو نے اس کو عزت دیا ہے، اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما، اے اللہ مجھے بھی عزت دینا، اے اللہ مجھے بھی شہرت دینا۔ جب اس طرح کا آپ کا خیال ہوگا اس کے اندر کوئی گناہ نہیں آئی نا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، انہوں کی لڑائی جو ہوئی بھی حسد کی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ان کا حسد دیکھو، اور جس حسد کی اجازت پیغمبر نے دیا وہ دیکھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جس حسد کی یعنی رشک کی اجازت دیا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر یہ نہیں کہنا اس سے چھین کے مجھے مل جائے اسے نہ ملے، یہ ناجائز ہے۔ جس کے اندر یہ ہونا اللہ اسے بھی دیا، اللہ مجھے بھی دے، میں بھی خرچ کروں، جائز خواہشات جو ہے وہ اللہ سے اظہار کرنا مانگنا، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ جس حسد کے بارے میں پیغمبر نے منع فرمایا وہ یہ تھا جو حابیل اور قابیل نے کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت کے اندر یہ تھا کہ یعنی اس بچی جو کیونکہ ایک ہی گھر کے اندر شادی ہو جاتی تھی پہلے وقت، تو حضرت قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، ان کا آپس کے اندر لڑائی کیا ہوگی کہ میں اس سے شادی کروں گا جس سے میری شریعت نے منع کیا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا حابیل نہیں، یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ کیوں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی دین ہے، مجھے جو تقسیم اللہ نے کی ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، میری نکاح میرا شادی سے ہوگی۔ قابیل کہتا ہے نہیں میں خود کروں گا۔ جب یہ لڑائی ہوئی کس بنیاد کے اوپر؟ حسد کے اوپر کہ مجھے کیوں نہیں ملی، یہ مجھے ملنی چاہیے۔
تو اس بنیاد کے اوپر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جو حسد ہے وہ نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آج بھی ہم اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ قتل کیوں ہوا، یہ اس لیے کہ وہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، مجھے نہیں ملی، میں اس لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور اسی لیے آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر کیوں پھینکا تھا؟ ایک ہی وجہ تھی، حسد۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپس کے اندر میٹنگ کی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ساتھیو، اے بھائیو، میرا باپ جو ہے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے یوسف سے، کرتا ہے اس کے بھائی سے کرتا ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، اس طرح کرتے ہیں، اس کو کسی جنگل کے اندر چھوڑ آتے ہیں، کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، جب یہ باپ سے جدا ہو جائے گا، اس کی محبت، باپ کی محبت جو ہے ہمیں ملے گی۔ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر جب کنویں کے اندر پھینک دیا، لمبا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے پھینکا کہ باپ محبت کرتا تھا یوسف سے زیادہ۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں محبت نہیں مل رہی، ہمیں کیوں محبت نہیں مل رہی، ہمیں ملنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ پاک نے کسی کو دے دیا اس کے اندر حسد نہ کرو، جو اللہ پاک نے کسی کے نصیب کے اندر لکھ دیا اس کے اندر حسد نہ کرو، بلکہ دعا کرو اللہ مجھے بھی عزت دے، دعا کرو اللہ مجھے بھی علم دے، دعا کرو اللہ مجھے بھی مال دے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ تو آئیے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا یا کنویں کے اندر پھینکنے کا ارادہ کیوں بنایا؟ حسد کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہیں کرنا۔ بیعت بھی لی، نہ مردوں سے بیعت لی، عورتوں سے لی، یہی کہا وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہیں کرنا۔ آئیے نا، اسی طرح جو بندہ حسد نہیں کرتا، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کلوا رہا ہے، جو بندہ حسد نہیں کرتا وہ بندہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ تو جو بندہ حسد کرتا ہے دنیا کے اندر بھی ناکام، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جنت کے اندر سب سے پہلے جو گروہ جائے گا، جماعت جائے گی، اس کا جو ہے اللہ پاک چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جائے گا، اس کا جو چہرے ہے وہ چمکتا موتی ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا آسمان کے اوپر سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ جو ہے، اس طرح چہرے بھی چمکتے ہوں گے، جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے تو فرمایا ان کے دل صاف ہوں گے، ان کے دل کے اندر حسد نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا اگر ہم دنیا کے اندر رہ کے اپنے دلوں کو صاف کریں گے، پاک کریں گے حسد، بغض، کینے سے، تو سمجھ لیں ہم دنیا کے اندر ہی جنت کے جو ہے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنے دل سے حسد، بغض، کینہ نکال دے، انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ہی ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔ آج ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسد کرتے ہیں، دل کے اندر سکون نہیں، چین نہیں، ہر وقت سوچتے ہم نقصان کس طرح کریں اس کا، ہم اس کا جو ہے اطمینان ختم کس طرح کریں، تو پھر ہمیں بھی اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ تو آئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو ابھی کوئی بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ کہتے ایک بندہ آیا، انصاری صحابی ہے، داڑھی سے جو ہے وضو کے قطرے پانی گر رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ کے اندر جوتیاں پکڑی ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوا،
दूसरा दिन हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब जो बंदा भी आएगा, आदमी आएगा, वो जन्नती है। दूसरे दिन फिर वो शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन फिर फरमाया, जो बंदा आएगा मस्जिद के अंदर दाखिल होगा वो जन्नती है। सहाबी रसूल फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस है, मुस्नद अहमद के अंदर, निसाई के अंदर हदीस मौजूद है। फरमाते हैं हमने क्या देखा, तीसरे दिन भी वही बंदा आया, दाढ़ी से वुजू के कतरेट गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है, हाथ के अंदर जूते पकड़े हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो कहते हैं मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा कि मैं इसका पता लेता हूं ये कौन सा अमल करता है। हम तो देखते हैं कि फलां बंदा इतना अमीर क्यों हो रहा है, हम उसकी खोज लगाते हैं, हम भी अमीर होना चाहते हैं। लेकिन सहाबा इकराम के अंदर ये तमन्ना, सोच, फिक्र, ख्याल नहीं था। वो किस सोच फिक्र के अंदर हुआ करते थे, वसारियो इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना। वो तो एक दूसरे के मुकाबला करते थे, दुनियावी इतबार के साथ के अंदर नहीं, वो एक दूसरे का मुकाबला करते थे नेकी के अंदर। वो नेकी करे तो मैं भी नेकी करूं। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते हैं, जब पैगंबर की ज़बान से जन्नती सर्टिफिकेट मिल गया ना, मैं उस सारी सहाबी के घर चला गया। मैंने कहा, ऐ अल्लाह वाले, हदीस का लफ्ज़ गालिबन है, कहते हैं चाचा जान मैं आपके घर रहना चाहता हूं 3 दिन मेहमान बन के। कहते हैं ऐ चाचा जान, मेरे अपने बाप के साथ कोई लड़ाई हो गई है, मैंने कसम खा लिया है कि 3 दिन अपने घर नहीं जाऊंगा। ऐ चचा जान, मैं आपके घर 3 दिन मेहमान रहना चाहता हूँ। कहते मैं 3 दिन रहा, नमाजें पढ़ा, पैगंबर के पीछे मैं भी नमाज फजर की पढ़ी, जोर की पढ़ी, असर की पढ़ी, 5 नमाजें पढ़ी। ईशा के बाद घर आ जाता। जब घर आके क्या देखता हूँ, कोई लंबा चौड़ा क़याम भी नहीं करते। जब भी आँख खुलती है अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया, इतना ही है। 3 दिन गुजर गए इसी तरह ही, जो मैं करता वही वो करते। मैं बड़ा परेशान है। 3 दिन गुजरे, मैंने पूछा, ऐ चचा जान तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, क्या आपके अंदर खुसूसियत है? पैगंबर ने 3 मरतबा जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया, आप ही जन्नत के अंदर दाखिल हुए। फरमाया मेरे अंदर कोई ऐसा अमल तो नहीं, मैं तो सिर्फ यही करता हूँ, जब भी कोई बात करता हूँ अच्छी करता हूँ, किसी का नुकसान नहीं सोचता, बस इसने इतना ही काम है। कहते मैंने ये बात सुनी, फिर चलने लगा। फिर आपने बुलाया, ऐ बेटे अब्दुल्ला बिन अमर, इधर आओ ना। याद रखो, जब मैं रात को बिस्तर के ऊपर आता हूँ, अपने दिल को इस तरह पाक और साफ कर लेता हूँ, किसी के बारे में कोई हसद नहीं रखता। ये अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, पैगंबर ने 3 मरतबा 3 दिन के अंदर 3 मरतबा फरमाया ये जन्नती आदमी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम जन्नती बन जाएं, अपने दिल से हसद निकाल दे, अपने भाई के बारे नुकसान कभी ना सोचे। अगर उसको नुकसान हो तो तुम्हें भी गम होना चाहिए, तुम्हें भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान, अगर एक मुसलमान को तकलीफ होती है, आपने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर एक मुसलमान को नुकसान होता है, दूसरे मुसलमान को परेशान होना चाहिए, उसके दुख के अंदर जो है शरीक होना चाहिए। लेकिन जो बंदा हसद करता है वो दुख के अंदर कभी शरीक नहीं होता। तो अपने दिलों के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना निकाल दें, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको दुनिया के अंदर भी सुकून अता फरमाएगा, दुनिया के अंदर भी अल्लाह आपको जन्नत जैसी बहारें अता फरमाएगा, और आखिरत वाले दिन भी अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान क्या नाज़िल हुआ? फरमाया अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। लोग क्यों हसद करते हैं जो अल्लाह पाक ने दे दिया। जब अल्लाह पाक ने तकसीम कर दी, इसको इतना माल मिलना है, इसको इतनी जो है अल्लाह पाक ने दौलत देनी है, अल्लाह की दौलत के, अल्लाह के माल दिए ऊपर राजी तुम हो जाओ। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं जन्नत तुम्हें दे दूंगा। तो आइए, जो बंदा हसद, बुग़्ज़, कीना अपने दिल के अंदर रखता है किसी मुसलमान भाई के लिए, तो उसका नुकसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحسد یاکل الحسنات، الحسد یاکل الحسنات۔ آپ نے فرمایا حسد یاکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے کما، جس طرح آپ نے فرمایا تاکل النار الحطب، جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ ہم اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد رکھیں گے، ہماری نیکیاں کے اندر خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا نیکیوں کا جو نور ہے، خوبصورتی ہے، روشنی ہے، وہ اللہ ختم کر دے گا۔ آپ کو نیکی کے اندر لذت، نیکی خوبصورت نہیں نظر آئے گی جب آپ کے دل کے اندر حسد ہوگا۔ آئیے ایک بادشاہ کا واقعہ بھی سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک وقت کا واقعہ، بادشاہ تھا ایک، اس کے پاس ایک بندہ فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہ آیا کرتا تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا اسے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، اور جو بندے برے ہیں وہ تو اسے برائی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جب بات کرتا تھا تو ایک وزیر نے کیا دیکھا، یہ تو بہت قریب ہو رہا ہے، بادشاہ اسے محبت کرتا ہے، بادشاہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو وزیر کے دل کے اندر حسد آ گیا۔ اس نے کہا یہ تو محبت، یہ پیار، یہ قربت مجھے ملنی چاہیے، یہ فقیر آیا، یہ اللہ والا آیا، سیدھا سادہ آیا، اس کو قربت مل رہی ہے۔ جب اس کے دل کے اندر حسد آیا نا تو اس نے کیا کیا، اپنی حسد والی آگ جب بڑکی، اس نے چاہا کہ اسے نقصان کروں، اسے قتل کروں، تو یہ قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ جب یہ اس نے قتل کا منصوبہ بنایا، یہ سب سے پہلے بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ تیرے پاس جو بندہ آتا ہے نا فقیر، جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، آپ کو نہ پسند کرتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے اچھا، اس نے کل آئے گا نا تو آپ دیکھ لینا، اپنے قریب بلانا، وہ کیا کرے گا، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا، یعنی ناک کے اوپر۔ یہ جب اس نے سنا، انہوں نے کہا اچھا صبح ہو جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس فقیر کو بلا لیا، وزیر نے کہا آج کا کھانا میرے گھر ہے۔ جب کھانا کھایا، صبح کا ناشتہ، اس کے اندر لہسن پیاز جب دیے نا تو ساتھ ہی اسے کہا کہ بادشاہ کے پاس جانا نا تو بڑا دھیان کے ساتھ یہ سبزیاں جو ہے، آپ نے لہسن کھایا ہے تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ یہ دیکھو حسد تھا تو اس نے کیا چال کھیلی، جب اس نے یہ کہا، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے بلایا ادھر آؤ، کہا اچھے کو ساتھ اچھا سلوک کرو اور جو برا ہے اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ جب یہ کہا، قریب بلایا، اس نے اپنے منہ کے اوپر یہاں اپنا جب رکھا نا ہاتھ، بھائی میرے منہ کی بدبو بادشاہ کو نہ پہنچے، اس کا ذہن یہ ہے۔ جب یہ رکھی، بادشاہ سمجھ گیا کہ جو میرا وزیر تھا اس نے سچ کہا ہے کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے اس نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور بادشاہ کے ایک رواج تھا کہ وہ لکھتا وہ خط تھا جو اب کسی کو انعام دینا ہوتا۔ اس نے خط لکھ کے چٹھی لکھی، اسے کہا فلاں میرا گورنر ہے، اس کے پاس یہ چٹھی لے جانا۔ یہ جب چٹھی اس نے لی، بادشاہ کے یعنی دربار سے نکلا، اس وزیر نے جب دیکھا یہ تو میرا الٹ سارا کارنامہ جا رہا ہے، میری جو منصوبہ بنایا ہے وہ سارا الٹ ہے۔ بادشاہ نے تو خط لکھ دیا، اب اس کو پیسے ملیں گے، تحفے ملیں گے، تحائف ملیں گے، تو سب سے پہلے آگے جا کے نا کہتا ہے یار یہ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں خود جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یہ مجھے دے دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس فقیر نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ جب یہ خط دیا، گورنر کے پاس گیا، یہ وزیر جب گیا، خط پڑھا گورنر نے، اس نے خط کے اندر لکھا ہوا تھا بادشاہ نے کہ اس کو قتل کر دے اور اس کے پیٹ کے اندر کیا کرنا ہے، اسی پنجابی میں پو پار دینا، یا کوئی ایسی چیز اس کے جو پیٹ کے اندر سب کچھ نکال کے یہ بھر دینا۔ جب یہ اس نے خط پڑھا، کہا یہ بادشاہ سلامت نے تو یہ خط لکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں تھا، وہ تو دربار کے اندر جو فقیر آتا تھا اس کے لیے خط ہے۔ اس نے کہا اب یہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، جو بادشاہ نے لکھ دیا وہی ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قتل کرو، اسے اپنا گردن اتار دو، ہم ایسے کریں گے۔ وہ کیا ہوا،
اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، وہ جو فقیر تھا بادشاہ کے دربار کے اندر آ گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا، میں تو گورنر کے پاس بھیجا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، یہ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، ایسے ایسے مجھے اس نے کہا، ایسے اس نے کہا، یہ اس کا منصوبہ تھا، وہ میرے بارے میں حسد کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا واقعی جو بندہ کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے، یا اس طرح سمجھ لے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس گڑھے کے اندر خود گر جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی جو بندہ حسد کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد کرنے والا بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت کے اندر سب سے زیادہ جو بندے جائیں گے نا، آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے دل پرندوں جیسے ہیں۔ کیا مطلب؟ پرندوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہیں رکھتے، اور دوسرا اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ پرندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں حسد سے، بغض سے، کینے سے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کوئی بندہ میرے بارے میں حسد کرتا ہے تو کسی کو نہ بتائیں، صبر کریں، اور ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دے، انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے دل کو حسد سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے اندر دل کے اندر حسد آ ہی گیا ہے، آپ چیک کیسے کریں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فلاں بندہ ہے، اس کو خوشی ملی ہے، کیا مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ غمگین ہوئے ہیں نا تو سمجھ لے آپ کے اندر حسد کا تھوڑا سا مادہ ہے۔ اور اس طرح اگر اسے کیا ہے نقصان ہوا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ کے اندر حسد ہے، آپ کے اندر تمنا یہ اس کو نقصان ہو، اور اس طرح آپ اس کے اوپر راضی ہیں کہ اسے نقصان ہی ہوتا رہے، تو سمجھ لے آپ کے دل کے اندر حسد ہے۔ تو پھر سب سے پہلے کیا کریں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کریں۔ جب موت کو یاد کریں گے نا آپ کے دل صاف ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا استغفار کریں۔ استغفار کے بعد اللہ پاک کی رضا کے اوپر راضی ہو جائیں کہ اللہ پاک نے جو اس کے بارے میں اس کے لیے لکھا تھا وہ اس کو مل گیا، جو مجھے ملنا تھا وہ مجھے مل کے رہے گا یہ۔ اور اسی طرح اس کی تعریفیں کریں، اس کی محفل کے اندر جائیں، اس کی غیبتیں نہ کریں۔ جو اس کے الٹ ہوگا نا کہ جو بندہ کسی غیبت کرے اور اسی طرح